اچھا جی، احمد حبیب صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ وہ میں کسی اور وعلیکم چینل پہ تھا، وہ السلام۔ اسکرین پہ چلا گیا تھا، وہ آپ نے اوپر ہاں بھیج ہاں، دیا وہ اصل میں غلطی ہمارے سے ہوئی، ہم نے کہیں اور بھیج دیا آپ کو۔ تھا۔ اچھا، اچھا میرے اچھا ساتھ جو ہے وہ عامر اکبر صاحب بھی ہیں بیک اسٹیج پر، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا 5-10 منٹ، میں عامر جی جی اکبر صاحب آپ کو دے رہا ہوں جی۔ اچھا اچھا مفتی صاحب، سوال میرا ایک ہی سوال تھا۔ آواز ٹھیک جی آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، بالکل پرفیکٹ۔ ہاں، آواز آپ سے ایک ہی ہے ملاقات اور ہوئی تھی نا سوال لندن میں؟ جی جی لندن میں ملے تھے نا، بالکل ہاں ہاں بالکل جی۔ بالکل۔ تو سوال ایک ہی ہے، میں اس کو 3-4 ٹکڑوں میں اس کے 3-4 حصے ہیں، میں ایک ہی دفعہ لیکن سارا دہرا دیتا ہوں۔ ہوں اس کے اوپر جو شرعی سزائیں ہیں، جیسے رجم کی سزا ہے، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مولدین اور جو لبرل طبقہ ہے وہ کافی اعتراض کرتا ہے رجم کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہوں تو رجم کی جہاں تک سزا کے تعلق ہے، جو مجھے پتہ ہے، فیم رانگ آپ کریکٹ کر دینا مجھے، کہ وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ سزا کہ میرڈ بندہ اگر زنا کرے گا اور اس میں پھر 4 آئی وٹنسز ہوں گے اور اس ہوں کو بیسک مطلب ہے کہ زنا کرتے ہوئے دیکھیں گے ایگزیکٹلی، تو اس کے بعد پھر وہ سزا عائد ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ تاکہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر ٹیرر رہے، مطلب ہے کہ ڈیٹرنس رہے، کیونکہ 4 لوگوں کوئی بندہ اتنا اسٹوپڈ تو نہیں ہے کہ وہ مطلب میرڈ بندہ ہے کہ وہ زنا کرے اور 4 لوگ اس کو اس حالت میں باقاعدہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ وہ بھی اس لیے ہے کہ جی کہ تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ یہ کام نہ کریں کیونکہ سزا لگ بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی فائدہ یہ ہے کہ ڈیٹرنس ہوگی، کسی ایک کو لگے گی تو 1000 لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی ایکسیٹرا، آئی گیٹ دیٹ پوائنٹ، لیکن جو میرا اس کے اندر سوال تھا وہ یہ ہے کہ اب رجم ہے اور اسی طریقے سے آپ دوسرا ہی چیز جیسے ہم جنس پرستی کی سزا بھی آئی تھنک فقہا کے نزدیک شاید اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہی ہے۔ اب اس کے نزدیک ایک اور اسکالر، آئی نو یو ڈونٹ لائک، مولوی جوناتھن براؤن صاحب جو ہیں، تو ان کا ایک میں نے لیکچر سنا تھا، تو انہوں نے جی۔ کہا تھا کہ ان سزاؤں کا پرپز یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی لگیں گے نہیں، مطلب یہ امپاسبل ہے کہ کسی بندے کو لگے، وہی جو میں نے آپ کو پہلی والی بات کی، تو وہ بھی انہوں نے بیسیکلی یہی اس بارے میں کوٹ کیا تھا۔ لیکن میرا اس میں ایک اور سوال ہے کہ جو سعودی عرب میں، ایران میں جو اسٹوننگ کے کیسز ہمیں ملتے ہیں، کہ میرا خیال ہے ایران میں شاید 60-70 لوگوں کو اسٹوننگ کی گئی ہے پچھلے جب سے انقلاب وہاں پر آیا ہے ایکسیٹرا، تو یہ اچھا، رجم کا پورا جو آپ اس کو مورلی رجم کو کیسے جسٹیفائی کریں گے، آئی مورلی ڈونٹ نو رجم کو؟ میں ایران میں کس طریقے سے پروسیجر ہے لا اینڈ آرڈر کا میرے علم میں نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ ایران میں فقہ جعفری ہے تو ان کے ہاں کیا اس کا اصول ہے یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کے 2 کیس ملتے ہیں۔ جو پہلا کیس ہے وہ معیز اسلمی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کر خود اقرار کیا اور 4 مرتبہ اقرار کیا۔ تو ایسی صورت میں کہ اگر زنا مرد اور عورت کے درمیان بند کمرے میں ہوا ہو اور دونوں شادی شدہ ہوں یا ایک شادی شدہ ہو اور وہ آ کر 4 مرتبہ اقرار کرے تو یہ 4 گواہوں کے برابر مانا جاتا ہے۔ تو معیز اسلمی کے اوپر رضی اللہ عنہ پر یہ سزا جاری ہوئی۔ اس کے بعد کہ جن خاتون کے ساتھ زنا ہوا تھا وہ بھی شادی شدہ تھیں، تو وہ آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ معیز اسلمی کے اوپر سزا نافذ ہو چکی تھی، وہ انجام دیکھ چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں پاک کر دے۔ تو وہ آئیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پریگننٹ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا وقت دیا کہ پریگننسی ان کی یعنی بچہ ہو جائے، اور اس کے بعد 2 سال کا بچہ ہو جائے، یعنی دودھ پینا چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے۔ تو وہ 2-2.5 اب آپ امیجن کریں کہ تقریباً 2.5-3 سال کے بعد وہ بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ اب یہ بچہ روٹی بھی کھانے لگ گیا ہے، اب مجھے آپ میرے اوپر سزا نافذ کریں۔ اس عرصے میں وہ کہیں بھی جانا چاہتی تھی، جا سکتی تھی، ایسا نہیں کہ ان کو جیل میں رکھا گیا، اور ان کے اوپر بھی سزا نافذ ہوئی۔ تو یہ 2 مثالیں جو ہیں وہ دور رسالت کی ملتی ہیں ہمیں۔ باقی ایران میں کیا ہوا اس سے نہیں مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ اس پوری سزا کا نا فلسفہ ایکسپلین کر دیں، کیونکہ مولدین کہتے ہیں کہ بڑی بروٹل سزا ہے، انہیومین سزا ہے، سزا کا فلسفہ ایکسپلین کر دیں سارا ایک دفعہ۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، ایک بات یہ جو میں نے پہلے کہی ہے بات، اور اسی طریقے سے جن مولوی صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس بات میں کم از کم ہم دونوں متفق ہیں کہ ان سزاؤں کا جو مقصد ہے وہ جرائم کا خاتمہ ہے، لوگوں کو ٹارچر کرنا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اگر سزا ہو تو پھر لاکھوں لوگوں کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت میں جو اصول ہے وہ یہ کہ الحدود تندرئ بالشبہات، کہ جو حدود ہیں یعنی سزائیں ہیں، اگر ذرا سا بھی 0.1% بھی شبہ آ گیا کہ یعنی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، تو فوری طور کے اوپر حدود ساقط ہو جائیں گی، اور جو شریعت کے اندر حدود ہیں، ہاتھ کاٹنا، سر کاٹنا، یہ فوری طور کے اوپر ان کو ساقط کر دیا جائے گا، ان میں رجم بھی ہے۔ تو سزاؤں کا فلسفہ تو یہی ہے کہ جرائم کو روکنا، اور دنیا کی ہر ملک میں سزا کا فلسفہ یہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ بہت کرول ہے، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی معاملات پر جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ کئی سو سال کی دی جاتی ہیں،
کئی سو سال کی. مثلاً آپ امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں جہاں جو مغربی ممالک ہیں ان میں آپ ٹیکس کے لاء اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک آدمی نے اگر فیڈرل ٹیکس چوری کیا، چوری کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے ٹیکس فائل نہیں کیا، اس نے ٹیکس نہیں دیا، یہی تو مطلب ہے ٹیکس چوری کرنے کا. تو بھائی ٹیکس نہیں دیا اس نے، اور اس طرح کئی سال کا مسئلہ چلا اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو پکڑ لیا، تو چلو بھائی 40 سال کے لیے آپ اندر. تو یہ کیا یہ کرولٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو خود وہ پیسہ کما رہا ہے، محض اس نے ایک نیشنل جو رسپانسبلٹی تھی وہ رسپانسبلٹی پوری نہ کی، اس کی وجہ سے اس کو آپ 40-50 سال تک کے جیل کی کوٹری میں ڈال دیں اور اس کی زندگی کو ختم کر دیں؟ تو کیا یہ کرولٹی نہیں ہے؟ کرولٹی کا مطلب صرف یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جسمانی طور کے اوپر ہارم پہنچا دیا جائے؟ جو مغرب کا جو لبرلزم کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب صرف یا مغربی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جسمانی طور پر آپ کسی کو ہارم کر رہے ہیں تو یہ تو ہارم ہے، لیکن اگر آپ ذہنی اور مینٹل آپ کسی کو ہارم کر رہے ہیں تو اس کو ہارم ایکنالج نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے طور پر آپ قرآن جلا لیں، آپ مذہب کی توہین کر دیں، اس ملک کے اندر اگرچہ لاکھوں مسلمان پریشان ہوں ذہنی طور کے اوپر، یعنی اس کو اچھا محسوس نہ کریں، آپ ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کریں، تو اس کو ہارم نہیں سمجھا جاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو جسمانی ہارم ہے وہی ہارم ہے، جبکہ اسلام میں دونوں طرح کے ہارم کو اکنالج کیا گیا. تو ہمارا سوال یہی ہے کہ وہ ہارم کے جو ذہنی طور پر ہے اور 40-50 سال تک ہے، بلکہ 100 سال تک ہے، وہ ہارم بڑا ہے اس ہارم سے کہ جو 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ بظاہر وہ کرول لگتا ہے. اچھا اچھا مفتی صاحب اور ایک بات میں ایڈ کر دوں. جی جی آپ بولیں. ہاں بولیں آپ بتائیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو دور کی بات ہے رجم کی. اگر ہم ان کا مقدمہ دیکھیں نا سیکولرز کا، لبرلز کا، مفتی صاحب کو زیادہ پتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، کہ پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یو این کی کہ ایک لیڈی تھی، ایکٹیوسٹ تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کنڈیم این ایگزیکیوشن ہیپنڈ ان یو ایس اے جس میں نائٹروجن گیس کا استعمال ہوا. میں بھی حیران ہو گیا کہ نائٹروجن گیس کا بھی استعمال ہو رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ our main goal is to end the capital punishment overall. مطلب اس وقت جو سیکولر لبرلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہی ختم کر دو. یہ رجم ہے، اس کی تو دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب اس میں وہ ہینگنگ. آپ کو بلکہ وہ دو باتیں میرے ذہن میں ایڈ کرتے ہوئے سننے والوں کو فائدہ ہو جائے گا. آپ کو وہ بھی پتا ہوگا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو پاکستان کی جو ان کا کیس چل رہا ہے، ان کو جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا، حالانکہ وہ ظاہر ہے. اچھا ایک اور بات اس میں دوسری یہ تھی کہ وہ جو میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں، حالانکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں کہ ایک انڈیویجول کیس ہے، آپ اس کی وجہ سے پورے سسٹم کو جج نہیں کر سکتے. یہ ان کی طرف سے ڈیفنس آ سکتا ہے، لیکن ہم تو اس لا کی بات کر رہے ہیں جو ان کے باقاعدہ لکھا ہوا ہے. جی تو اس میں ایک اور بات بھی تھی مفتی صاحب کہ جیسے یہ والی بات رجم میں تھا نا کہ چار گواہ بھی پھر وہ مطلب ہے کہ باقاعدہ نیک گواہ نشین کی گواہی قابل قبول ہو، نیک مطلب جو سنت پیر پہ متبع سنت ہو. مطلب ہے کہ اس کے اندر بات یہ کہ بہت مشکل ہے پروو ہونا، لیکن اگر ایک بندہ شادی شدہ 4 لوگوں کے سامنے زنا کر ویسے بھی اتنا بے شرم ہے کہ اس کو سزا واقعی لگنی چاہیے. اور ایک اور بات عامر بھائی کے لیے جگہ بنائے. جی اس سے یہ بھی ہوگا نا مفتی صاحب کر رہا ہے تو اس سے ہزاروں لوگوں کی زندگی میں تباہ ہو رہی ہے. مطلب اس لڑکی کے باپ وغیرہ ان کے جینا مشکل ہو جائے گا، جو لوگ مطلب اس 2 فیملیز کے لوگ ہیں. جی مطلب ٹیکنیکلی ایسے ریپ کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ ریپ کے لیے ٹراما ہے، ٹراما کے اگینسٹ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو ایگزیکیوشن بنتی ہے دوسرے کو بننا، کیونکہ اس کا مطلب جو اس نے اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہزاروں لوگوں کی زندگی اس بندے نے تباہ کر دی ہے جو میرڈ بندہ یہ کام کر رہا ہے. یہ بھی ہے، بالکل یہ بات بھی صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنی زندگی، اپنی فیملی کی زندگی، دوسرے کی فیملی کی زندگی، بہت ساری زندگیوں پر وہ اثر انداز ہوا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زنا جو ہے وہ فساد فی الارض کے تحت آتا ہے کہ اس نے زمین، اللہ کی زمین میں اس نے کرپشن پھیلایا، یہ اس لیے اس کی سزا بڑی سخت ہے. اچھا مفتی صاحب ایک بات یہیں پہ جیسے غامدی صاحب اور یہ علماء کہتے ہیں کہ حرابہ کے تحت سزائیں دی ہیں، حضور نے جو سزائیں دی ہیں، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس کے تحت حرابہ کے قانون کے مطلب وہ کہتے ہیں کہ رجم کی سیلف سزا اسٹوننگ ٹو ڈیتھ نہیں ہے، وہ حرابہ کے تھرو دی گئی ہیں، جو سورہ مائدہ کی جو آیت نہیں جس میں وہ پورا پروسیجر بتایا گیا ہے، کروسیفائی کر دو، یہ کرو وہ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ رجم کی سزا اٹ سیلف اسٹوننگ ٹو ڈیتھ نہیں ہے، وہ عادی مجرم تھے جن کو حرابہ کے تحت سزا دی گئی تھی. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ عادی مجرم کو، عام طور سے ہوتا یہی ہے. آپ اگر مثلا اسلامی قانون کی تاریخ اٹھائیں کہ خلافت عباسیہ یا خلافت بنو امیہ کی، کتنے لوگوں کے اوپر قصاص اور کتنے لوگوں کے اوپر رجم کا فیصلہ ہوا ہوگا؟ چند بھی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سزائیں
مقصد ان کا ہے روکنا، اور مقصد یہ ہے کہ جو عادی مجرم ہیں یہ عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو سزا دے یا پہلی مرتبہ میں سزا دے دے۔ غامدی صاحب سے مجھے اس معنی اگر اتفاق نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سزائیں حدود کی صرف عادی مجرموں کے لیے ہیں، اگر ایک آدمی نے ایک مرتبہ جرم کیا تو اب اس کو یہ ٹیکنیکلی سزائیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ غامدی صاحب کی تحریف ہے میرے نزدیک، کہ انہوں نے تحریف کی ہے۔ مسلم ہم جس پرستی کے بارے میں بھی یہی قانون ہم کیا جائے گا یا پرستی کا کوئی قانون شریعت میں طے نہیں ہے، یہ اسلامی عدالت اور اسلامک لیجسلیٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی سزا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا میں آپس میں اختلاف ہے کہ کس طرح کی سزا دی۔ ٹھیک ہے چلیں مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے، انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم عامر بھائی، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری